بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं,
آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمکے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمکے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ اپنے روضے میں زندہ ہے میرا نبی، اپنے روضے میں زندہ ہے میرا نبی، روضہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی، روضہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا حجرہ مدینے میں ہے۔ ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرہ تیرا، ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرہ تیرا، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔
السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنزع الرحمة الا من شقی. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ رمضان المبارک کا سب سے قیمتی عشرہ، آخری عشرہ گزر رہا ہے، اور آج اس کی تیسری طاق رات ہے، 25ویں شب ہے. اور اللہ پاک کے علم میں ہے کہ کس طاق رات میں لیلۃ القدر ہے. اسی لیلۃ القدر کی برکتوں کو لینے کے لیے، سمیٹنے کے لیے، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوتے ہیں. اللہ پاک سب کی حاضری کو قبول فرما لے، اور اللہ پاک ہم سب کو لیلۃ القدر کی تمام برکتیں، وسعتیں، رحمتیں اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے. ہر انسان دنیا میں چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت کے معاملات آسان ہو جائے، یہ دنیا بھی اچھی گزر جائے، دنیا کی زندگی بھی آرام راحت سے گزرے، اور آخرت کی راحت تو ہر مسلمان کی چاہت بھی ہے، منزل بھی ہے، مقصود بھی ہے. اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ وہاں کا معاملہ خراب ہو تو پھر سب کچھ خراب ہے. تو دنیا بھی سکون والی ہو، آخرت بھی سکون والی ہو. یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب انسان اپنا تعلق دنیا اور آخرت کے بنانے والے خالق حقیقی سے جوڑ لے. یہ دنیا کا نظام دوستوں بزرگوں ہمیں سمجھاتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں انسان اگر یہ چاہتا ہو کہ میرا کام آسانی سے ہو جائے، راحت سے ہو جائے، مجھے دھکے نہ کھانے پڑے، تو آج ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی اس ادارے میں کوئی واسطہ نکالو، کوئی لنک بناؤ، کوئی راستہ بن جائے. تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو انسان بہت مطمئن ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے جو کام اور مقصد درپیش ہے، اس مقصد کو حل کرنے کا اختیار اس دنیا میں جس کے پاس ہے، میں نے اس سے اپنا تعلق جوڑ لیا. جب اس سے تعلق جوڑ لیا تو میں مطمئن ہو گیا کہ بھئی اب مجھے ٹینشن نہیں، اب میرا یہ کام ہو جائے گا. کیوں؟ کہتے ہیں بھئی جس نے سائن کرنے ہیں وہ تو اپنا دوست نکلا، جس نے اٹیسٹ کرنا ہے وہ تو ہمارا اپنا دوست ہے، ساتھی ہے، تعلق ہے اس سے. تو جس خالق کائنات نے اس دنیا اور آخرت کو بنایا ہے،
اور جو اس پورے نظام کو ترتیب دینے والی ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ مجھے دنیا کی بھی راحت ملے اور آخرت کی دائمی زندگی کی بھی راحت ملے، تو دنیا اور آخرت کے بنانے اور اس کا اختیار رکھنے والے اللہ رب العزت سے تعلق رکھنا ضروری، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور انسان جب کسی سے اپنا تعلق بناتا ہے تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ پاک نے ہر انسان کو ایک فراست دی ہوئی ہے، فراست ایمانی، وہ گہری سوچ اور وہ سمجھ کہ جس کی بنیاد پر میں اور آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ سامنے والے کا مجھ سے جو تعلق ہے اس کی بنیاد کیا ہے۔ اتنی فراست تو اللہ پاک ہر مومن بندے کو دے دیتے ہیں، اور یہ انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ آدمی مجھ سے قریب ہوا ہے، تو آیا حقیقتاً اس کا دل مجھ سے قریب ہوا ہے یا صرف ظاہری جسم کو قریب کر رہا ہے، اپنا کوئی کام بنانا چاہتا ہے۔ تو اللہ سے جو تعلق ہوتا ہے، یاد رکھیں اللہ سے جو تعلق ہوتا ہے یہ رسمی قرب کا نام نہیں ہے کہ رسماً میں وہ حلیہ بنا لوں، وہ گیٹ اپ بنا لوں، وہ صورت اختیار کر لوں کہ جس سے دنیا کو یہ لگے کہ جی میں تو بہت بڑا اللہ والا ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ اللہ کا تعلق اور قرب حاصل کرنے کے لیے مجھے حقیقتاً اللہ کے قریب جانا پڑے گا، اور جو حقیقت میں اللہ کے قریب چلے جاتے ہیں، جن کا اللہ سے تعلق سچائی پر مبنی ہوتا ہے، اخلاص پر مبنی ہوتا ہے، کوئی غرض دنیاوی اس میں نہیں ہوتی، تو ایسے بندے یاد رکھیں وہ اللہ پاک کے محبوب بندے بن جاتے، اللہ کے محبوب بندوں میں شمار ہو جاتے۔ تو ہر مسلمان، ہر کلمہ گو، ہم میں سے ہر یہاں بیٹھا ہوا ساتھی، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرا جو تعلق اللہ پاک سے جڑے وہ تعلق رسمی نہ ہو، بلکہ کون سا تعلق ہو کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اب اللہ کے محبوب بندوں میں کیسے شامل ہوں گے؟ اس کے لیے ایک طریقہ اور ایک آسان حل جو اس امت کو دیا گیا، اور جس پر آج مختصر سی بات عرض کرنی، وہ حل اور وہ طریقہ کیا ہے کہ انسان کے دل میں دوسری انسانیت کے لیے نرمی اور رحم دلی کا مزاج موجود ہو، اور یہ کوئی بنائی ہوئی بات نہیں ہے دوستو، میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ بنائی ہوئی بات نہیں کسی انسان کے۔ نرم دل ہونا، رحم دل ہونا، کسی انسان کے حق میں نرم دل ہونا اور رحم دل ہونا، یہ وہ صفات ہے، وہ خوبیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ اللہ پاک کا محبوب بنتا ہے۔ آپ قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آخری آیات دیکھیں، جو ابھی خطبے میں بھی پڑھی گئی۔ اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا اپنے محبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کیا فرمائے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً تمہارے پاس میرا پیغمبر پہنچ چکا جو تمہیں میں سے ہے۔ آگے فرمائے عزیز علیہ ما عنتم،
عزیز علیہ ما عنتم، اگر تم پر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، تو اس پیغمبر کی شان یہ ہے کہ تمہاری تکلیف اس پر بوجھ بن جاتی، ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ اور حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے حق میں میرا یہ پیغمبر رحم دلی اور مہربانی کرنے میں بہت حریص ہے۔ یہ صفات اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر کے ذکر کیے کہ ان کے دل میں پوری انسانیت کا درد، دکھ اس درجے میں موجود ہے کہ جس کو بھی کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے ان کے دل پر ایک بوجھ آ جاتا ہے۔ یہ خدا ترسی، یہ رحم دلی، یہ نرمی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل درجے کی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب تمام انبیاء میں سے کیا ہے دوستو؟ آپ اللہ کے کیا ہیں؟ جی محبوب ہے۔ آپ اللہ کے کیا ہیں؟ محبوب ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام میں رحم دلی اور نرمی اور انسانیت کے دکھ درد کا احساس اس درجے کا تھا کہ جس درجے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو آپ محبوب بھی اس ذات کے بنائے گئے کہ جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کے محبوب بن گئے۔ اس لیے آج اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ واقعتاً ہمارا تعلق اللہ سے محبوبیت والا ہو، ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شمار ہو جائے، تو یہ کوئی مشکل نہیں۔ اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا علم حاصل کرنا، کوئی کورس کرنا، کوئی ڈگری لینا، کوئی سفر کرنا، کوئی مال خرچ کرنا کچھ بھی نہیں ہے دوستو۔ اس کے لیے اپنے اندر کی تربیت کی ایک ضرورت ہے، تربیت کی۔ اور وہ اندرونی تربیت کیا ہے کہ میرے اندر یہ مزاج موجود ہو کہ اگر میرے کسی مسلمان بھائی کو یا کسی انسان کو میں تکلیف میں دیکھ لوں، پریشانی میں دیکھ لوں، دکھ درد کے اندر دیکھ لوں، تو میرا وجود اس کے اس درد اور دکھ کو دور کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ دوسرے کی تکلیف کا احساس کرنا بہت بڑی نعمت ہے دوستو، بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان جب اپنے اندر یہ مزاج پیدا کر لیتا ہے نا، آج یہ جو ہم مشینی زندگی میں آ گئے ہیں کہ راستے سے گزر رہے ہیں، کسی مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھ لیا، کسی کی بائک سلپ ہو گئی، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، کہتے بھائی نکالو گاڑی نکالو۔ اور اب تو اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہے کہ پہلے وہاں کھڑے ہو کر اس کی ایک ویڈیو بنا کے اس کو فیس بک پہ اپلوڈ کر دو۔ ہم انسانیت سے اتنے نیچے گر چکے ہیں دوستو۔ باقی پھر اس پہ کیا گزری، وہ باقی بچہ دنیا سے گزر گیا، یہ میرا سر درد نہیں ہے۔ احساس کا جنازہ نکل چکا ہے دوستو۔ کسی کی تکلیف کا احساس کر کے پریشان ہونا آج کے مسلمان کا عمومی مزاج نہیں رہا، یہ ختم ہو چکا ہے۔ لہذا ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ کوئی تکلیف میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، کسی پر صدمہ ہے، کوئی دکھ درد کے اندر ہے، میں جا کر اس کے غم اور دکھ درد میں اس کا حصہ بانٹ لوں، اس کے ساتھ شریک ہو جاؤں، یہ نہیں آج۔ تو اتنی آسان چیز جو ہم تھوڑے سے وقت میں حاصل کر سکتے ہیں اور ممکن ہے، وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں اور اللہ کی محبوبیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو آسان حل یہ ہے، آسان طریقہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر رحم دلی کا، نرمی کا مزاج پیدا ہو۔ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، فرمایا جو دوسروں پر رحم نہیں کر سکتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ اگر آج میرے اندر یہ مزاج نہیں ہے
کسی کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، تو یہ امید بھی ختم ہو جائے. پھر حدیث پاک کہہ رہی ہے کہ کسی کے ساتھ نہیں لیکن مجھ پر اللہ پاک رحیم ہو جائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں. جو دوسروں کے لیے رحم کا جذبہ نہیں رکھتا، لا یرحم، اس پہ بھی رحم نہیں کیا جائے. اور جو یہ جذبہ رکھتا ہے اس کی کیا خصوصیت ہے؟ فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن. الراحمون یرحمہم الرحمن. جو دنیا میں دوسروں پر رحم کرتے ہیں، نرمی کرتے ہیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، فرمائے رحمان ذات اس پر رحم کر دیتی. لہذا ارحموا من فی الارض، فرمائے تم زمین والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو. یرحمکم من فی السماء، جو آسمان والا ہے یعنی جو کائنات کا بادشاہ ہے وہ تم پہ رحم کرے گا. تو ہر ایک جب اللہ کی رحم کا، اللہ پاک کی بخشش کا طلبگار ہے، امیدوار ہے، تو اس کے لیے مجھے اس حل کو ڈھونڈنا پڑے گا جس کے نتیجے میں مجھے اللہ پاک کی رحمت مل جائے. اس لیے فرمائے لا تنزع الرحمت الا من شقی، رحم دلی کا مزاج اسی انسان سے لیا جاتا ہے جو بدبخت ہو چکا ہوتا ہے، شقی ہو جاتا ہے، اس سے اللہ پاک اس مزاج کو بالکل لے لیتے ہیں. تو یہ جو آج انسانیت بالکل اندر سے فوت ہو گئی ہے، کوئی مرے کوئی جیے، کوئی درد سے تڑپ رہا ہو. آج ہم نہیں دیکھتے دنیا میں، ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں دوستو؟ آپ کہیں جائے، سب سے بڑھ کر آج ہم جس شعبے کو کہتے ہیں بھئی یہ تو انسانیت کے مسیحا ہے. انسانیت کے مسیحا کون ہیں؟ کن کو کہا جائے؟ ڈاکٹر حضرات کو. ڈاکٹر حضرات، طبیب حضرات جو معالج ہیں، ان کو مسیحا کہتے ہیں. یعنی یہ دوسرے کا درد سمجھ کے اس کے زخم پہ مرہم رکھنا جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں. لیکن آپ خود غور کریں، ایک عمومی ماحول کیا ہے، بالکل کلیہ طور پہ نہیں دوستوں. اچھے لوگ، اچھے ڈاکٹر آج بھی موجود ہیں اور اللہ نے ان کو بہت بڑا جذبہ خدمت خلق کا دیا ہوا ہے. لیکن عمومی طور پر جو معاشرے میں ہو رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے دوستوں، وہ بیان کے قابل نہیں ہے. یہ احساس نہیں ہے کہ باہر مریض درد سے تڑپ رہا ہے یا وہ کس پوزیشن میں ہے یا وہ کیا کر سکتا ہے. نہیں، جو آرڈر آ گیا وہ پھر آ گیا، وہ آ گیا. اس میں کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے دوستوں. یہ رمضان سے کچھ دن قبل کی بات ہے، ہمارا ایک جانا ہوا ایک ڈاکٹر کے پاس. یہ آنکھوں دیکھا مشاہدہ عرض کر رہا ہوں. اب ڈاکٹر صاحب تو ظاہر سی بات ہے اندر ہوں گے، اب باہر آپ نے کاؤنٹر پہ جانا ہے، پہلے جو ہے وہ ترتیب لکھوانی ہے، پھر فیس بھرنی. تو ہم سے پہلے دو مستورات آئی، ایک بہت ضعیف بیچاری جو یعنی ویل چیئر پہ، اور ایک ان کے ساتھ دوسری خاتون تھی، ان کی بیٹی ہوگی یا کوئی. اب یہ لوگ جب آئے تو کاؤنٹر پہ آ گئے کہ جی وہ ٹیسٹ ڈاکٹر صاحب نے کہے تھے اور وہ جو ہے وہ ان کو دکھانے. اب عموماً ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ بیچارہ ایسا ہے کہ جو کوشش یہ کرتا ہے کہ میں 5-7 روپے بچا لوں اپنے. اب مجھ جیسا آدمی ایک دن ڈاکٹر کی فیس دے گا تو اگلے دن اگر ڈاکٹر کہیں گے بھئی یہ رپورٹ دکھا دیں تو کوشش کروں گا کہ جا کے مجھے وہ 2 منٹ کے لیے فری میں اندر کر دے، رپورٹ دیکھ لیں، کام ہو جائے. اب وہ پہلے ہم سے کھڑے تھے، ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو اس خاتون نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے رپورٹ لکھی تھی اماں جی کی اور ہم وہ رپورٹ لے کے آئے ہیں، بس 2 منٹ دکھانے ہیں. تو انہوں نے کہا 1300 فیس. تو انہوں نے کہا کہ تو ڈاکٹر نے خود کہا تھا کہ آپ لوگ آ جائیں اور دکھا دیں، اب یہ 2 منٹ کی بات ہے، اس میں کیا ہے. وہ جوان ٹس سے مس نہیں ہوا، ہلا نہیں. تو ہمارا رول ہے یہ تو نہیں ہوگا. اب سامنے کھڑا ہوا، کس حالت میں ہے، کس کیفیت میں ہے،
کتنا جوڑ توڑ کر آیا اللہ پاک جانتے ہیں، لیکن یہاں کوئی ترتیب میں لچک نہیں ہے۔ خیر انہوں نے رونا دھونا کیا، انہوں نے کہا اچھا میں اندر ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے آتا ہوں۔ یہ اندر گئے، ہمیں لگا شاید وہ تو ظاہر سی بات ہے اندر سے کوئی فیور ملے گی ان کو، تو وہ جتنا جاتے ہوئے اگر 60% سخت تھے تو واپس آتے ہوئے 100% سختی لے کے آئے اور کہا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے بھئی ہمارا رول نہیں ہے، آپ نے رپورٹ دکھانی ہے، 1300 کی فیس بنے اور پھر دکھائیں۔ چاروں ناچار انہوں نے اپنے پرس سے وہ نکالے اور وہ بھرے، لیکن وہ چیز ذہن پہ چپک گئی ہے دوستو کہ ہمارے معاشرے میں جو ایک اسلامی معاشرہ ہے، کیا اس میں آج میرے ڈاکٹر کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ یہ آپشن رکھے کہ غریب بھی ہوں گے، اس میں متوسط بھی ہوں گے، جوڑ توڑ کر آنے والے بھی ہوں گے، میں دن میں 2 مریض تو ایسے بھی دیکھ لوں کہ جس کو فی سبیل اللہ دیکھ لوں۔ یہ تو مسیحائی نہیں ہے، یہ تو بازار پن ہے، یہ تو کاروبار ہو رہا ہے۔ وہ چیز اندر سے نکل گئی ہے دوستو، ہر چیز کی ایک قیمت آج لگ چکی ہے، ہر چیز۔ آپ نے کچھ لکھوانا ہے تو پہلے فیس دیں، پڑھانا ہے تو پہلے فیس دیں، بی پی چیک کرنا ہے تو فیس دیں، ہر چیز پیسوں پہ بک رہی ہے دوستو۔ اور ہم کہتے ہیں کہ جی حکومتیں چونکہ یہ آ گئی تو یہ نہیں ہو رہا، وہ آ گئی تو یہ نہیں ہو رہا۔ حکومت میں 15 آدمی ہیں اور ہمارے ملک کے اندر کی جو آبادی وہ کروڑوں میں ہے، کروڑوں کی اخلاقی حالت تباہ ہو چکی ہے، اس کا قصور ہم 15 افراد پہ ڈال دیں، اس لیے کہ آج کوئی اپنا قصور ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ صرف لیکچر اور سیمینار میں اگر مجھے کھڑا کیا جائے تو میں مساوات پہ، رحم دلی پر، حسن سلوک پہ، ہمدردی پہ، غمخواری پہ، غمگساری پہ زبردست لیکچر دے دوں گا کہ ایسا کرنا چاہیے، لیکن پریکٹیکلی لائف میں، عملی زندگی میں جب آؤں گا 0 آؤٹ آف 0 وہ نہیں ہے دوستو۔ یہ انسان کہاں سے ملے گا دوستو کہ حقیقتاً جس کے اندر یہ مزاج موجود ہو کہ جو اپنے مسلمان بھائی کا، بہن کا، بزرگوں کا، چھوٹوں کا احساس تو رکھتا ہوں اپنے اندر، آج وہ ختم ہو چکا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک بڑے مشہور محدث بزرگ گزرے امام ربیع ابن سلیمان رحمہ اللہ تعالی، یہ بڑے پائے کے محدث بھی ہے، عالم بھی ہے اور اللہ کے ولی بھی۔ حج کا موسم آیا، ان کے پاس اسباب تھے تو حج کے لیے روانہ ہو گئے، اور 300 دینار جو سونے کے ہوتے ہیں، درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے، دینار کی بڑی قیمت ہے، 300 دینار حج کے سفر کے لیے ساتھ رکھے اور یہ روانہ ہو گئے۔ پیدل سفر ہوتے تھے، حج کے قافلے جاتے تھے، کوئی مشکلات نہیں تھی۔ چلتے چلتے ان کے قافلے کا گزر ایک علاقے سے ہوا، ایک آبادی آئی بیچ میں۔ اس آبادی سے گزرتے ہوئے اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کچرا کنڈی ہے، ایک مزبلہ ہے جہاں لوگ آ کے اپنا کچرا ڈالتے ہیں، اور اس کچرے کے اندر ایک عورت جھک کر کچھ کام کر رہی ہے۔ اب باقی لوگ تو سفر کے اندر تھے، مشغول تھے، حضرت نے جب دیکھا تو ان کی توجہ گئی کہ بھئی یہ کیا گہرائی کا عمل ہے کہ جو اس گندی جگہ پہ ہو رہا ہے۔ دیکھا ایک مرا ہوا خچر پڑا ہے، مردار خچر گرا ہوا ہے، کسی نے پھینک دیا ہے، اور ایک عورت ہے جو مکمل پردے میں ہے، چادر لپٹی ہوئی ہے، اور یہ جھک کر اس مردار خچر کے جسم سے کچھ حصہ کاٹ رہی۔ اب ان کو بڑا عجیب لگا کہ ایک عورت ذات ہے اور ایک کچرا کنڈی پہ آئی ہے، پھر ایک مردار خچر کے جسم کا گوشت کاٹ رہی ہے۔
کئی مبادہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ گوشت بیچتی ہو یا لوگوں کو کھلاتی ہو، کوئی اور مصیبت ہوتی ہو؟ اس عورت نے وہ حصہ کاٹا اور وہ تیزی کے ساتھ روانہ ہوں۔ ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں برداشت نہیں ہوا مجھ سے، اس لیے کہ ایک چیز جب خلاف شریعت محسوس ہوئی تو وہ قابل قبول نہیں تھی۔ قافلہ نکل رہا ہے، لیکن میں نے کہا نہیں، میں تو ضرور اس عورت کی تحقیق کروں گا کہ کس جرم میں مبتلا ہے۔ تو فرماتے ہیں جب میں اس عورت کے پیچھے گیا، یہ عورت جاتے جاتے آبادی میں ایک گھر کا دروازہ کھول کے اندر جا کے غائب ہو گئی، دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر میں نے جا کے دروازہ بجا دیا۔ اندر سے ایک نوجوان بچی کی آواز آئی کہ جی کون ہے دروازے پر، یا کیا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا بھئی ابھی کچھ دیر پہلے اس گھر میں ایک بڑی عمر کی عورت تھی، چادر لپٹی ہوئی، وہ اندر داخل ہوئی ہے اور مجھے اس کی تحقیق کرنی ہے۔ تو اس بچی نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اس طرح میں نے دیکھا کہ ایک مردار خچر پڑا تھا اور یہ عورت جھک کر اس کے جسم کا کچھ حصہ گوشت کاٹ رہی تھی، وہ لے کر آئی ہے۔ مردار کا گوشت تو حرام ہے، اور یہ لے کر جب یہاں پہ آئی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگ کھانے پکانے کا کام کرتے ہو یا گوشت بیچنے کا اور لوگوں کو مردار کھلا رہے ہو؟ تو اس بچی نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، وہ میری والدہ ہے اور اس نے اگر یہ عمل کیا ہے تو میں اس کو بلا کر لے آتی ہوں، وہ آپ کو بتا دے۔ یہ بچی گئی، اس عورت کو بلا کے لائی دروازے پہ۔ ربیع بن سلیمان کہتے میں نے وہی سوال اس عورت سے کیا۔ اس نے کہا کہ بھئی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گھر کے میرا جو شوہر ہے وہ فوت ہو چکا ہے، میں بیوہ عورت ہوں، یہ میری ایک بچی ہے جو اب جوانی کی عمر میں، اور ہم لوگ اصلاً سید سادات گھرانے سے ہیں۔ اب کوئی کمانے والا، کوئی گھر کا احساس کرنے والا تو ہے نہیں، اور میں جا کر اگر حاکم سے، علاقے کے بڑے سے، لوگوں سے سوال کروں تو یہ تو ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ تو کئی دن تو ہم انتظار میں رہے کہ شاید کوئی خیال کر لے، شاید کہیں سے کوئی اسباب ہو جائے۔ تو کئی دن تو ہمارے، میرا اور میری اس بیٹی کے جو ہے وہ فاقوں میں گزر گئے۔ آج برداشت نہیں ہوا تو میں جب باہر نکلی تو دیکھا کچرا کنڈی میں ایک خچر مرا ہوا ہے۔ ہم اضطراری حالت میں تھے، اضطراری۔ فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، جس کو ایک اضطراری حالت پیش آ جائے، شریعت اس موقع پر اس قدر چیز کھانا کہ جس سے زندگی بچ جائے، چاہے وہ حرام چیز ہو، اس کی اجازت دے دیتی۔ ہمارے پاس حل کیا تھا، آپ بتائیں؟ تو میں پردہ دار عورت تو لوگوں سے سائل نہیں بن سکتی ہوں، پھر ہم لوگ سادات ہیں۔ تو میں نے کیا کیا، جا کے اس مردار کا گوشت کاٹا ہے، آج اس کو پکا کے میں اور میری یہ بیٹی اس کو کھا لیں گے۔ ربیع بن سلیمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس عورت کی بات سن کر مجھے بڑا جھٹکا لگا، میں رک گیا کچھ دیر کے لیے، اور میں نے سوچا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں جبکہ میں حج فرض کر چکا ہوں اپنا پہلے، اور ہماری ایک مسلمان بہن بیٹی، اور پھر اس کی نسبت بھی بہت عالی ہے سادات گھرانے سے، وہ اس حالت میں ہو تو میرا ضمیر گوارا نہیں کیا۔ میں نے کیا کیا، اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے وہ 300 دینار نکالے اور میں نے اس عورت کو دیے کہ بھئی میرے پاس یہ ہے، آپ لیں اور یہ مردار نہ کھائیں خدا کے لیے، اور اس کو اپنے اوپر، اپنی بچی کے اوپر خرچ کر کے اپنا گزران کریں، کہ دے دیے۔ لیکن فرماتے اب قافلہ چلا گیا، میں واپس اپنے شہر آ رہا ہوں اور دل پر ایک بہت بڑا بوجھ آ گیا۔ انسان ہے نا، نکلے کس نیت اور ارادے سے تھے اور ہو کیا گیا۔ تو جب گھر آیا، دن رات نیند نہیں آتی تھی مجھے، اور میں کہتا تھا کہ اللہ کے بندے یہ کیا ہو گیا، پتہ نہیں اللہ پاک ناراض ہو گئے، حج کا اتنا مبارک سفر اتنا طے کر چکے تھے وہ رہ گیا،
سب ساتھی چلے گئے اور تم رہ گئے. اس خیال نے مجھے بہت پریشان کر دیا. ہوتے ہوتے ایام حج آئے, میری تکلیف اور بڑھتی رہی. پھر حج کے ایام گزر گئے, پھر حج کے قافلے واپس آنا شروع ہو گئے. تو جب ہمارے علاقے کا قافلہ آنے لگا تو میں نے کہا چلو ہم تو نہیں جا سکے, قسمت نہیں تھی, لیکن اتنا ہے کہ حاجیوں سے واپسی میں جا کے استقبال کرنا اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے ان سے دعا کروانا, یہ سنت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نا, حاجی جب واپس آتا ہے اور گھر کے دروازے میں جب تک داخل نہ ہو اس وقت تک حاجی مستجاب ہوتا ہے. اس سے جو بھی دعا کروا لی جائے اللہ پاک رد نہیں فرماتے. دوست, اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. تو میں نے کہا چلو اتنا کر لیتے ہیں, جا کے اپنے ساتھیوں سے کہوں گا بھائی میرے لیے دعا کر لیں. اب جب حاجی آئے وہ سواریوں سے اترتے تھے, میں ایک کو مبارکباد دیتا, وہ مجھے مبارکباد دیتا کہ بھئی آپ کو حج مبارک, وہ کہتے تھے آپ کو بھی حج مبارک. میں نے کہا بھئی کیوں؟ کہا کیوں؟ تو میں نے کہا بھئی میں تو نہیں گیا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. وہ کہتے تھے بھئی اعمال کو چھپانا اتنا مت چھپاؤ, ہم تو آپ کو دیکھ چکے ہیں اپنے ساتھ. اب سب میری بات کا انکار کر رہے ہیں. ایک آدمی آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک دستی تھیلی تھی, وہ مجھے پکڑائی. میں نے کہا بھئی یہ کیا ہے؟ کہا وہ مینا میں آپ نے مجھے اپنی تھیلی دی تھی نا, یہ واپس لے لیں. میں نے کہا بھائی میں یہاں سے آگے گیا نہیں ہوں. انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ مینا میں بھی تھے, عرفات میں بھی تھے, طواف زیارت میں, ہر چیز میں آپ شامل تھے. اب مجھے سمجھ نہیں آئے کیا ہوا اس کیفیت میں کہ اب دل کبھی دائیں طرف ہے کبھی بائیں طرف ہے. میں آ کے اس رات جب سویا, نیند میں گیا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ربی کیوں اتنے پریشان ہوں؟ تو میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو حج پہ نکلا تھا, لیکن ایک واقعہ پیش آیا, میں واپس آ گیا. وہ دن الگ تکلیف کے گزرے. اب جب ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں تو وہ مجھے مبارکباد دیتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیع خوش ہو جاؤ, آپ نے بہت بڑا کام کیا. آپ جب اس گھر کے دروازے پہ گئے اور اس عورت کی تکلیف کو سنا, اور پھر چونکہ وہ عورت جو ہے وہ میری اولاد میں سے تھی, سادات میں سے تھی, اس نسبت کی وجہ سے آپ نے ان کا اتنا خیال کیا کہ اپنے حج کا سارا خرچہ اٹھا کے دے دیا. جب یہ ہوا تو میں نے اللہ پاک سے دعا کی. اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں, میں نے اللہ پاک سے کہا کہ اللہ میرے اس امتی نے آج میری نسبت کا بڑا خیال کیا. یہ تو حج پہ گیا نہیں, جا نہیں سکا, لیکن یہ محروم نہ ہو جائے. آپ ان کو حج کی فضیلت سے محروم مت فرمائیے. تو اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا کہ میں ایک فرشتہ مقرر کروں گا جو ربیع ابن سلیمان کی طرف سے اس کا ہم شکل ہو کر قافلے کے ساتھ جائے گا, اور جتنے حج کے اعمال و افعال ہوں گے وہ فرشتہ ان کی طرف سے ادا کرے گا. ان کو حج کا پورا اجر ملے گا. اور صرف اتنا نہیں, اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ اب قیامت تک جتنا عرصہ باقی ہے ہر سال یہ فرشتہ ربیع ابن سلیمان کی طرف سے حج کرتا رہے. ہمارے بزرگوں نے یہ واقعہ لکھا ہے, حضرت شیخ نے اس کو لکھا ہے خاص طور پہ. اس کو لکھ کر حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا کہ اس کی تکلیف دور ہو جائے, اس کا غم بڑھ جائے, اس کی پریشانی میری وجہ سے حل ہو جائے, یہ اللہ پاک کو حج بیت اللہ سے بھی زیادہ پسند ہے. آج یہ احساس کہاں ہے دوستو؟ یہ کیوں نظر نہیں آتا؟
کسی بھی شعبے میں، کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی معاملے میں انسان چلا جائے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر جگہ ایک بیوپار چل رہا ہے، ایک کاروبار چل رہا ہے دوستو۔ اللہ کے لیے کوئی کام ہو، اللہ کی رضا کے لیے میں کوئی کسی کی مشکل حل کروں اور اس کا ہمدرد بن جاؤں، یہ آج کی زندگی میں نظر نہیں آتا دوست۔ ہم نے اپنی زندگیوں سے یہ رحم دلی اور نرمی کا مزاج یکسر ختم کر دیا ہے دوست، یہ نہیں ہے آج۔ تو اللہ پاک کی محبوبیت کیسے حاصل ہوگی؟ کتنے موقع ہمارے پاس آتے ہیں دوستو۔ میں اس پر ایک موضوع تفصیل سے عرض کر چکا ہوں پہلے اپنے مسجد کے ساتھیوں سے۔ میں نے اس میں یہ عرض کیا تھا اور درخواست کی تھی کہ دیکھیں، ہر انسان دنیا میں کسی نہ کسی جگہ پہ کام محنت کر رہا ہے۔ ہم اپنی زندگی کی ایک ترتیب بنائیں۔ دودھ بیچنے والا اپنی دکان پر، راشن بیچنے والا اپنی دکان پر، روٹی بنانے والا اپنی دکان پر، ہوٹل چلانے والا اپنے ہوٹل پر۔ ہر آدمی ایک نیت کر لے کہ بھئی دن میں 1 فرد، 3 فرد، 5 افراد، 10 افراد جتنے بھی ہیں، وہ روز کی بنیاد پر ایسے ہوں گے کہ میں ان کو اپنی اس محنت سے تیار کی ہوئی چیز اللہ کی رضا کے لیے مفت دے دوں۔ اب یہ کہاں ہے؟ ہم کتنا دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، کتنا ہمارا رونا تو سب دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ہو گیا اور یہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے۔ اب یہی معاشرے کے افراد تو میرے دوستوں بزرگوں ہمارے سامنے گھوم رہے ہیں نا۔ کیا ہم اپنے محلے کے تنگ دست لوگوں کو نہیں جانتے؟ کیا مجھے نہیں پتا کہ مسجد میں کتنے نمازی، کتنے ساتھی ایسے ہیں کہ جن کے گھروں کی حالت کیا ہے؟ حال احوال کا سب کو پتا ہے، لیکن کوئی آج تک یہ جذبہ بمشکل ہی پیدا کر سکتا ہے کہ جی میں آج اس مہینے بغیر اس کو اطلاع دیے ہوئے اس کی ضرورت کا سامان اس کے دروازے پہ دے کے خاموشی سے آ جاؤں۔ کوئی ایسا بھی تو ہو نا دوستو۔ ہمارے اندر یہ رحم دلی کا مزاج کب پیدا ہوگا؟ کسی کے ساتھ نرمی کا مزاج کب پیدا ہوگا؟ ہر ایک ایسا لگتا ہے کہ لال مرچ کھا کے گھوم رہا ہے۔ ذرا سی میرے شان میں کوئی بات ادھر ادھر ہو گئی اور پھر میں آگ بگولا ہو جاؤں۔ اس طرح اللہ کی محبوبیت نہیں آتی دوست۔ اللہ کی محبوبیت کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر رحم دلی کا مادہ موجود ہو، رحم دلی کا مزاج موجود ہو دوست۔ انسانیت کا احساس اندر پیدا ہو جائے، انسانیت کی فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ رسمیات سے بچتے ہوئے، ریا سے بچتے ہوئے، دکھلاوے سے بچتے ہوئے میں انسان کا خادم بن جاؤں دوستوں، انسان کے ساتھ نرمی کرنے والا بن جاؤں۔ حدیث پاک میں کیا واقعہ ہم ہمیشہ پڑھتے نہیں؟ حضور علیہ السلام جا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، دیکھا ایک درخت سے آواز آ رہی ہے، چڑیا نے گھونسلے میں بچے دیے ہیں۔ ایک صحابی گئے، دیکھا بچے جو ہے وہ آواز نکال رہے ہیں، انہوں نے اپنی چادر میں وہ بچے اٹھائے اور وہ آ گئے، حضور کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا وہ چڑیا آتی ہے اور اس صحابی کی چادر پہ گرتی ہے، پھر اڑ کے چلی جاتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر چلی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کس نے اس ماں کو اس کے بچوں کی وجہ سے ستایا ہے؟ وہ صحابی کھڑے ہو گئے کہ ہم نے اس کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھائے۔ آپ نے فرمایا ذرا دیکھو تو صحیح کہ وہ ان چڑیا جو ان بچوں کی ماں ہے، اس کے دل میں اتنا درد موجود ہے کہ آ کے تمہارے چادر پہ گر جاتی ہے، یعنی یہ اشارہ کر رہی ہے کہ اگر رکھنا ہے تو مجھے بھی ان بچوں کے ساتھ رکھ لو، اور اگر نہیں تو پھر میرے بچوں کو چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا ان بے زبان جانوروں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کر لو، ان کے بچوں کو چھوڑ کے آ جاؤ۔ اس صحابی نے پوچھا کیا اس پرندے کے ساتھ اس سلوک پر بھی اجر ملے گا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو کسی بھی جاندار کے ساتھ اس دنیا کے اندر کوئی نرم دلی کا، رحم دلی کا سلوک کرے کسی جاندار کے ساتھ، اس کے لیے اللہ پاک افضل صدقے کا ثواب لکھ دیتے، افضل صدقے کا۔ تو ایک جانور اور پرندے کے ساتھ اگر اچھے سلوک پر اتنا بڑا اجر ہے،
تو انسان انسان کے ساتھ کرے، پھر انسان اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کر لے، تو آپ بتائیں کہ اللہ پاک اس کو کتنا نواز دیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، بس مختصر بات یہ ہے کہ چونکہ یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، آخری راتیں ہیں، طاق راتیں ہیں، اور دیکھیں ہم سب اسی تلاش میں سب بیٹھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو بھئی یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے کہ ہمارے اندر یہ مزاج پیدا ہو جائے اور ہم دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے والے، ان کی تکلیفوں کو بانٹنے والے بن جائیں۔ تو بھئی کون کون ساتھی اس کا ارادہ کرتا ہے؟ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھیں گے۔ جن کے پاس کارڈ نہیں ہے وہ کارڈ لے لیں، مجھے پانی میں کارڈ لے لیں بھائی، ہاتھ اٹھا لیں جن کے پاس نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی ابراہیم۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لہ کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا ارحم الراحمین،
اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے اس کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو
بالخصوص تمام صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے والدین، تمام اساتذہ اکرام، عزیز اقارب، دوست، احباب، رشتہ دار، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق ان تمام حضرات کو پورا پورا اجر نصیب فرمائیں۔ کچھ دیر کے لیے پہلے ذکر جہری کریں گے، یعنی آواز کے ساتھ ذکر کریں گے، معتدل، اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سا مراقبہ ہوگا اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے مراقبہ کریں گے، جس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام ساتھی اپنے دلوں کو اللہ پاک کی طرف متوجہ کر لیں، تمام چیزوں سے یکسو کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سروں کو جھکا دیں، اور دل میں یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں اور میرے دل میں سما رہے ہیں،
اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل زنگ ظلمات قدورات سب نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے۔ کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، جب نور نہیں خود ہی دل میں منبر پہ وہ کیا برسائیں گے، جب نور نہیں خود ہی دل میں منبر پہ وہ کیا برسائیں گے۔ جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری، جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری، یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے، اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب شوق، جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب شوق، پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ جائیں گے، پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ
جائیں گے بلبل کو نہ تو کرے نادا پابند سکون ہے خاموشی بلبل کو نہ تو کرے نادا پابند سکون ہے خاموشی جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے بھی لبوں تک آئیں گے اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم سے اپنی رضامندی کا اعلان فرما دے یا اللہ یہ مبارک راتیں ایک ایک کر کے ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے یا اللہ آج تیسری طاقرات میں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں سوالی ہے آج پھر ہم وہی مانگ رہے ہیں جو شروع دن سے آپ سے مانگا ہے اے اللہ ہم سے ناراضگی ختم فرما کے ہم سے اپنی رضامندی کا اعلان فرما دے اے اللہ ہمیں اپنے دوستوں کی فہرست میں شامل فرما دے یا اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں کی فہرست میں شامل فرما دے یا اللہ جن بندوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں جو آپ کی نظر رحمت سے یا اللہ محروم ہوتے ہیں یا اللہ ایسے بد نصیبوں کی فہرست سے ہم سب کی حفاظت فرما دے یا اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرما دے یا اللہ ہمارے ساتھ اپنے خاص رحم کا معاملہ فرما دے اے اللہ حساب کتاب کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے یا اللہ ہم تیرے رحم کے تیری مغفرت کے تیری چشم پوشی کے تیرے تسامح کے تیرے معاف کرنے کے طالب بن کر تیرے پاس آئیں گے یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا صدقہ دیتے ہیں یا اللہ اس دنیا میں جیسے آپ نے ہمارے گناہوں پہ پردہ رکھا ستاری کا معاملہ کیا یا اللہ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن دنیا والے ہمیں نیک سمجھتے ہیں یا اللہ یہ سب آپ کی ستاری کا معاملہ ہے اے اللہ آخرت میں بھی ہمیں اپنی ستاری کی چادر میں پوری پوری جگہ نصیب فرما دے یا اللہ اس دن بھی ذلت سے رسوائی سے شرمندگی سے اے اللہ ہم سب کی ہمارے والدین کی ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دے اے اللہ کلمے والی زندگی اور کلمے والی موت نصیب فرما دے یا اللہ اپنے پاک اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اتباع اور اتباع سنت پوری زندگی نصیب فرما دے یا اللہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما دے اے اللہ آپ کے جھنڈے کے سائے میں آپ کے جھنڈے کے سائے تلے ہم سب کو یا اللہ جنت میں اول وہلہ میں داخلہ نصیب فرما دے اے اللہ ہمیں حساب کتاب کی ذلت سے سختی سے پریشانی سے یا اللہ محفوظ فرما دے اے اللہ جتنے گناہ آج تک کیے ہیں ہمیں یاد بھی نہیں دن میں بھی کیے رات کو بھی کیے جان بوجھ کے بھی کیے بھولے سے بھی کیے یا اللہ ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں کی تعداد کے گناہ ہیں لیکن یا اللہ آپ کے رحمت کے سمندر کے سامنے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں یا اللہ آپ کے رحمت کے سمندر کی ایک لہر آئے گی اور ہم سب کے گناہوں کو دھو ڈالے گی یا اللہ اس مبارک عشرے کا واسطہ اس مبارک رات کا واسطہ اور یا اللہ آپ کے گھر میں ہم سب عاجز مسکین فقیر بن کر آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں
یا اللہ پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اے اللہ صغائر کو بھی معاف فرما دے، اے اللہ کبائر سے توبہ کرتے ہیں، اپنا فضل فرما کر یا اللہ ہمارے سارے کبائر کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جتنے آپ کے حق مارے ہیں، یا اللہ حقوق اللہ میں کوتاہی ہوئی ہے، اے اللہ آپ کے خزانے بھرپور ہیں، آپ کو بندوں کے کسی عمل کی حاجت نہیں، یا اللہ ہم محتاج ہیں، ہم سے جو کمی کوتاہی سستی ہوئی آپ کے حق کی ادائیگی میں، یا اللہ اس کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جتنے حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی، یا اللہ ہم نے مسئلہ یہی سنا ہے کہ بندوں کا حق مارا جائے تو ان بندوں سے معافی مانگنی ہے، لیکن اے اللہ ہم تو شاید اتنا کر چکے ہیں کہ اب کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں، یا اللہ اس کا سوال بھی آپ سے کرتے ہیں، آپ اپنے خزانوں سے ان کو ان کا حق دے کر اے اللہ قیامت کے دن ہمارے حقوق العباد کو بھی معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے حقوق العباد کو بھی معاف فرما دے، یا اللہ اپنے خاص رحم اور کرم کا معاملہ فرما دے، یا اللہ قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما دے، قبر کے عذاب سے یا اللہ محفوظ فرما دے، اے اللہ قیامت کے دن وزن اعمال کے پاس شرمندگی سے محفوظ فرما دے، یا اللہ اپنے پاک پیغمبر کے سامنے شرمندہ انداز میں پیش آنے سے یا اللہ محفوظ فرما دے، اے اللہ آپ کے دست اقدس سے حوض کوثر کے جام نصیب فرما دے، یا اللہ آپ کے پاک ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی ہم سب کو نصیب فرما دے، یا اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما کے یا اللہ ہمارے لیے آج کی رات مغفرت کا فیصلہ فرما دے، اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اس مجلس میں، مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے، اے اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو ختم فرما دے، جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، اے اللہ ہم بھی اسی راستے پر ہیں، آپ کے پاس آئیں گے، یا اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ جب اس دنیا سے جائیں موت کا وقت آئے تو یا اللہ اپنا فضل فرما کر ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو یا اللہ جاری فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جاری فرما دے، اے اللہ برے دن سے محفوظ فرما دے، بری رات سے محفوظ فرما دے، اے اللہ برے انجام سے محفوظ فرما دے، اے اللہ بری موت سے محفوظ فرما دے، کلمے والی زندگی اور کلمے والی موت نصیب فرما دے، آخرت کی پوری تیاری کی یا اللہ توفیق نصیب فرما دے۔ ہم جتنے حاجت مند یہاں پر بیٹھے ہیں سب کے دلوں کی حالت سے یا اللہ آپ واقف ہیں، کس کے دل میں کیا طلب ہے، کیا آرزو ہے، کون کیا چیز لے کے دل میں آپ کے پاس سامنے بیٹھا ہے، اے اللہ آج کی اس مبارک رات اور مجلس اور مقام کی برکت سے سب کی جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے، یا اللہ اپنے خزانوں سے ہمیں پوری برکتیں نصیب فرما دے، یا اللہ جتنے ساتھی باہر سے آئے ہیں محبت میں آئے ہیں مسجد کو وقت دیا ہے، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما دے، جتنے ساتھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں سب کو مسجد کے آداب کے ساتھ یہ سنت عمل پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ حرمین الشریفین کی حاضری بار بار نصیب فرما دے، یا اللہ اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما دے، اے اللہ اپنے پاک پیغمبر کے روضے کی زیارت نصیب فرما دے، عمرے اور حج کی زیارت سے اللہ ہم سب کو اور ہمارے بڑوں چھوٹوں کو پوری امت کو بار بار منور فرما دے، یا اللہ ہماری مسجد کو یہاں چلنے والے تمام سلسلوں کو اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول فرما دے، اے اللہ مسجد میں، مدرسے میں، خانقاہ میں، مدرسۃ البنات میں، تمام شعبوں میں یا اللہ وسعت کے اسباب اپنے غیب کے خزانوں سے نصیب فرما دے، یا اللہ غیب کے خزانوں سے نصیب فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک، السلام علیکم۔